السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایت القلیوبی، یہ کتاب کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، عربی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسے علامہ احمد شہاب الدین القلیوبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور اس میں آج ہم آپ کو حکایہ رقم 142 یعنی کہ حکایت نمبر 142 جو ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہے، اس لیے بڑا اسے غور سے سنیے گا۔ یہ ایک حاجی کی حکایت ہے جس نے برزخ والوں سے کلام کیا، اور کیا وجہ پیش آئی اس پر بات کریں گے اس حکایت میں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان رجلا قدم من خراسان، ایک آدمی تھا وہ خراسان سے چلا اور وہ حج کے لیے نکلا، اور یہاں تک کہ وہ شہر بغداد پہنچ گیا۔ جب وہ بغداد پہنچا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ میں کس کے پاس اپنا مال رکھواؤں تاکہ پھر جب حج کو جاؤں تو یہ قیمتی سامان جو ہے اس کی کہاں حفاظت کرتا پھروں گا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک بہت نیک زاہد رہتا ہے۔ زاہد وہ آدمی ہوتا ہے جسے دنیا سے رغبت نہیں ہوتی، دنیا میں رہتا ہے، سارے فرائض پورے کرتا ہے، لیکن اسے دنیا میں رغبت نہیں ہوتی، دنیا کے مال کی طرف اس کی اٹریکشن کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ یہ بہترین آدمی ہوگا، اسے تو دنیا کے مال سے غرضی کوئی نہیں ہے، تو اس کے پاس چیزیں رکھوا دیتا ہوں۔ بال بچے والا آدمی بھی ہے اور عمر والا بھی ہے۔ بہرحال اس نے اس کے پاس یہ سامان رکھوایا اور حج کو چلا گیا۔ اب جب حج سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ زاہد تو فوت ہو چکا ہے۔ تو اس نے اس زاہد کے عزیز و اقارب سے پوچھا کہ آپ کے جو والد محترم تھے یا آپ کے جو رشتہ دار زاہد صاحب تھے، انہوں نے کوئی وصیت چھوڑی ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، وصیت تو کوئی نہیں چھوڑی۔ کہا اچھا کسی چیز کے بارے میں کوئی نشاندہی کی ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ آدمی بڑا پریشان ہوا، تو اس نے کیا کیا کہ علماء تھے شہر بغداد میں، ان سے رجوع کیا اور کہا کہ کوئی طریقہ ہو کہ میرا مال مجھے مل جائے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس مال کوئی نہیں۔ وہ صاحب انتقال فرما چکے ہیں، ان کی اولاد کو پتہ کوئی نہیں، ان کے عزیز و اقارب کو کوئی خبر نہیں میرا مال کدھر ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم یہ کرو کہ تم مکہ معظمہ واپس جاؤ اور بئر زمزم یعنی زمزم کے کنویں پہ جاؤ اور وہاں پر کھڑے ہو، کیونکہ وہاں پر مومنین کی ارواح جمع ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو یاد بتایا تھا کہ برزخ میں مختلف مدارج ہیں، مختلف درجات ہیں۔ تو مومنین کی جو ارواح ہیں وہ زمزم کے کنویں پہ جمع ہوتی ہیں۔ اب کیسے جمع ہوتی ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کب جمع ہوتی ہیں یا کب جمع ہوتی ہیں یا جمع رہتی ہیں، یا زمزم کے کنویں سے جو گفت و شنید ان سے کی جاتی ہے اسے سنتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیفیت کیا ہے۔ احادیث میں جو ان کے درجات بیان کیے وہی آپ سے میں نے بیان کیے تھے، تو آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے وہ درس نہیں سنا تو جا کے وہ سن لیں۔ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ مجھے علماء نے کہا کہ دیکھو تم بئر زمزم کے کنویں پہ جاؤ اور وہاں پر جا کر وہاں جو مومنین کی ارواح ہیں ان سے مخاطب ہو کر اس زاہد کا نام لو اور زاہد کا نام لے کر آواز دو۔ اگر تو تمہیں کوئی جواب ملتا ہے تو پھر اس سے پوچھو کہ بھئی تم نے میرا مال کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ اگر تو تمہیں کوئی جواب نہیں ملتا تو پھر تم کیا کرو، تم یمن کی طرف سفر کرو اور حضر موت جاؤ، وہاں پہ بئر برہوت ہے، وہاں پر فاسق و فاجروں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ تم وہاں جا کر پکارو اس کا نام، اور اگر وہاں آواز آتی ہے تو اس سے پوچھو کہ بھئی میرا کیا معاملہ ہے۔ بہرحال آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا اور مکے پہنچا اور زمزم کے کنویں پر بھی پہنچا، اور اس نے وہاں سے آواز لگائی، وَنَادَى بِزَمْزَمَ بِإِثْمِ الرَّجُلِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدًا، تو کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواباً آواز نہیں آئی۔ تو اب یہ سمجھ گیا کہ یہ شخص مومنین کے ساتھ تو نہیں ہے، حالانکہ تھا بڑا زاہد آدمی۔ تو فذهب الى حضر موت، تو وہ حضر موت چلا گیا۔ ونادى ببرہوت، تو برہوت کے کنویں پہ کھڑے ہو کر بھی اسم رجل، اس آدمی کا نام لے کے اس نے آواز لگائی۔ فاجابہ، تو پھر اب آواز آئی اس زاہد کی، تو اس سے کہا کہ این مالی، میں جو اپنا مال تمہارے پاس چھوڑ گیا تھا وہ کدھر گیا؟ قال فی محل کذا، دیکھو فلاں مقام پر جاؤ، اذهب الى اولادی، میری اولاد کے پاس جاؤ، انہیں فلاں نشانی بتاؤ اور وہ تمہیں اس جگہ لے جائیں گے، پھر وہاں پر جو ہے فلاں جگہ پر میں نے وہ مال کو رکھا ہے اور پھر تمہیں وہ مال مل جائے گا۔
وعرفهم به فإنهم يعطوه لك، تو وہ پھر اسے جانتے ہیں اس جگہ کے بارے میں، تو وہ تمہارا مال تو اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مال تو مجھے مل گیا، نشاندہی بھی تم نے کرا دی، تو مجھے یہ بتاؤ، فقال اما كنت الزاہد العابد، تم تو بڑے زاہد آدمی تھے، تم تو بڑے عابد آدمی تھے، فما الذي اوقعك في هذه البئر، تم یہاں برہوت میں کیا کر رہے ہو؟ برہوت میں تو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، تمہارا یہاں پہ کیا کام؟ ایسا کیا عمل کیا تم نے کہ تمہیں اس کنویں میں گرا دیا گیا؟ اب زاہد نے جو جواب دیا نا، وہ آپ نے ضرور سننا ہے۔ فقال له كانت اعمالنا لغیر اللہ، میں نے جو اعمال کیے وہ نیک عمل تھے، پر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے، ان میں اخلاص نہیں تھا، تو اس لیے مجھے اس بئر میں، اس کنویں میں جہاں فاسقوں اور فاجروں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، میں ان کے ساتھ یہاں جمع ہوتا ہوں۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے وقت سے، اس حال سے کہ ہمارے عمل آخرت میں ایسے برباد کر کے رد کر دیے جائیں، برزخ کی زندگی میں یوں رد کر دیے جائیں کہ جاؤ، ہم نے تیرا عمل ہی قبول نہیں کیا، جا اسے فاسق و فاجر اور ریاکاروں میں ڈال دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے حاشیے میں بعض کتب میں ایک روایت بھی آتی ہے جو میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو جو جگہ ہیں ان کے بارے میں، ان بئروں کے بارے میں فرمایا، وہ فی الحدیث خیر بئر فی الارض زمزم، زمزم میں دنیا میں جتنے کنویں ہیں ان میں سے بہتر کنواں کون سا ہے؟ زمزم کا کنواں ہے۔ وہ شر بئر فی الارض، اور زمین میں جتنے کنویں ہیں ان میں جو سب سے شر والا بئر ہے وہ برہوت کا ہے۔ وَيُقَالُ فِيهِ أَرْوَاحِ الْكُفَّارِ، بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ تو یہ ایک اور حکایت تھی جو اس ضمن میں آئی، اور پھر چونکہ ہم برزخ کی سیریز پر بھی کام کر رہے ہیں، تو چونکہ یہ حکایت میری نظر سے گزری جب میں اس کتاب کا مطالعہ، آپ کو پتہ ہے چند دنوں سے حکایات قلیوبی کا مطالعہ چل رہا ہے، اور اس سے میں بعض واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہر واقعہ تو نہیں شیئر کرتا، اس میں تو کئی سو واقعات ہیں، اور کئی صفحات پر، کئی سو صفحات کے اوپر یہ کتاب ہے، 400 سے بھی زائد صفحات کے اوپر یہ کتاب ہے۔ تو اس میں سے چند ایک واقعات میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کی اس میں انٹرسٹ ہو۔ ایک واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا آج ایک اور حکایات قلیوبی سے، جس میں ایک بکری کا ذکر تھا جو شہد بھی دیتی تھی اور دودھ بھی دیتی تھی، لیکن اگین میں نے وہ واقعہ شیئر تو کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس چینل پر کم سے کم لوگوں کو ان واقعات میں شاید اتنی انٹرسٹ نہیں ہے۔ کرامات سے متعلق میں نے پاسٹ میں بھی جب بھی واقعات شیئر کیے ہیں اس کی ریچ زیادہ نہیں رہی ہے، چند سو بس، دیٹس اٹ، 200 250 300 500، حالانکہ چینل پر بہت زیادہ لاکھوں میں لوگ ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا مسئلہ ہے کہ اس کی ریچ نہیں ہوتی، یا تو چینل میں فگر آؤٹ کرتا ہے کہ شاید یہ انٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کی، یا آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشنز پاپ اپ نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو شاید یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ کی انٹرسٹ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہمارا کام ہے، محنت کرتے ہیں، بعض واقعات ہمیں لگتا ہے کہ اچھے واقعات ہیں، اصلاحی واقعات ہیں، آپ سے شیئر کیے جائیں تاکہ جہاں میری اصلاح ہو رہی ہے وہاں آپ کی بھی اصلاح ہو، جہاں میرے لیے ایک ریمائنڈر ہے وہاں آپ کے لیے بھی ریمائنڈر ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔